بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، یہ سورج گرہن کے تعلق سے آج میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں سورج گرہن کی حقیقت کیا ہے اور اس کو کہاں تک جو ہے ہم احتیاط کریں اس میں، اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، اسلام میں اس کا کیا تصور ہے اور آج کی سائنس میں اس کا کیا تصور ہے۔ جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے سورج گرہن ہونے والا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے جیسے طرح طرح کی افواہیں بھی آ رہی ہیں، جوتشوں کی طرف سے بھی بہت سی باتیں آ رہی ہیں کہ تو اس طرح سے ہو رہا ہے۔ پہلی بار اس میں آبدہ آنے کا، زلزلے آنے کا، یدھ ہونے کا یہ خطرات ہیں، اس طرح کے ایسا ہو سکتا ہے، اور جو ہے طرح طرح کے طوفان آ سکتے ہیں اور طرح طرح کی مہاماریاں آ سکتی ہیں، اس طرح کے جوتشوں کا کہنا ہے۔ لیکن آئیے اسلام میں اس کا کیا تصور ہے اور اسلام اس میں کیا بتاتا ہے، اس تعلق سے میں آپ کو کچھ گوش گزار کرنا چاہوں گا اور اس میں ہمیں کیا احتیاط کرنا چاہیے۔ تو معزز سامعین کرام، سورج جو ہے جیسے کہ امام بخاری نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے، آیات من آیات اللہ، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، کہکشاں ہو، آسمان کا اونچائی ہو، زمین کی پستی، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو سورج گرہن اصل میں کیا ہے؟ اللہ نے سورج کو ایک روشنی بخشی جو پوری دنیا کی تاریکی کو چھانٹ کر رکھ دیتا ہے اور پوری دنیا کو جو ہے روشن کر دیتا ہے۔ اس کے اندر پھر اللہ نے حرارت رکھی اور دنیا والوں کو بتایا، دیکھو یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے اس کو روشنی دی اور یہ تاریکی کو چھانٹ کر رکھ دیتا ہے، پھر اس کے اندر میں نے حرارت پیدا کی، یہ میرے ایک حکم سے ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ نے کہکشاں بنائی، چاند و ستارے بنائے، اللہ نے ان کو بھی روشنی بخشی، اور پھر ان کے ایک راستے بنا دیے اللہ نے، جیسے کہ قرآن شریف میں اس کا سورہ یاسین شریف میں مکمل ذکر ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، یہ سب اپنے اپنے حالوں میں اپنے اپنے راستوں پر رواں دواں ہیں، گامزن ہیں، چل رہے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ نے سورج کو بنایا، کتنا بڑا اللہ نے چاند کو بنایا کہ پوری دنیا کو یہ روشن کر دیتا ہے۔ سورج پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، پھر ایک طرح کی اس میں ایک حرارت ہے، مگر اللہ کو پھر اپنی قدرت کی پاور یہ بھی دکھانا ہے، اگر میں چاہوں تو پھر گرہن کے نام پہ ان کی روشنی کو ان سے میں چھین بھی سکتا ہوں۔ گرہن ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سورج کی روشنی دھندلی پڑ جاتی ہے، وہ روشنی نہیں ہوتی، وہ دھندلی پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میری پاور یہ ہے، میری قدرت یہ ہے کہ میں چاہوں اس طاقتور سورج کو بھی، اس کی روشنی کو میں چھین سکتا ہوں، اور جب چاہوں جب چھین سکتا ہوں، جتنے ٹائم کے لیے چاہوں اتنے ٹائم کے لیے چھین سکتا ہوں۔ تو اس میں جیسا کہ احادیثوں میں آیا ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسلامی نقطۂ نظر کے اعتبار سے، تو اس کے اندر بتایا گیا فقوموا فصلوا، نماز پڑھو، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، یعنی توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے، گڑ گڑا کر دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ رب جو تو اتنے پاورفل سورج کی روشنی کو سلب کر سکتا ہے تو ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم سے ایک لمحے میں اگر تو چاہے تو ہماری کوئی بھی چیز ہم سے تو لے سکتا ہے، چاہے وہ ہمارے ایمان ہو، ہماری دولت ہو، ہماری جوانی ہو، ہماری زندگی ہو، جو تو چاہے تو ایک لمحے کے اندر اگر اشارہ کر دے تو لے سکتا ہے۔ ڈرنا چاہیے اس رب سے، اس رب کے حضور ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، ہمارا یہ کام کرنا چاہیے۔ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں نماز پڑھنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، صدقہ کرنا چاہیے، تکبیر کہنا چاہیے، یعنی اذان پڑھیں، صدقہ کریں، غلام آزاد کرائیں،
یا نماز پڑھیں یا دعا کریں، اس رب سے ڈرنا چاہیے۔ اب آیا یہ اس میں کئی طرح کی افواہیں بھی اڑتی ہیں کہ سورج گرہن میں باہر نہیں نکلنا چاہیے، حاملہ عورت کو نہیں نکلنا چاہیے، بچہ نابینا پیدا ہوگا، اگر کوئی عورت حمل سے ہے، کوئی جانور حمل سے ہے تو اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، کوئی عورت کو لوہے کو نہیں چھونا چاہیے، بچہ عیب دار پیدا ہوگا، نقص والا بچہ پیدا ہوگا۔ یہ طرح طرح کی افواہیں جو ہے آتی ہیں سامنے، تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو دیکھیے شریعت میں اس طرح کی کوئی بھی اشارہ نہیں دیا گیا ہے، اور کہیں بھی شریعت میں اس طرح سے نہیں بتایا گیا ہے کہ حاملہ عورت، بچے والی عورت جس کے پیٹ میں بچہ وہ باہر نہ نکلے یا لوہے کو نہ چھوئے، اس طرح کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اب عام طور سے یہ ہمارے معاشرے میں کچھ عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں جو وہ اپنے مسائل جیسے مسلط کرتی ہیں، ان کے اب خود ساختہ مسائل ہوتے ہیں یہ، کہ کچھ چیزوں کی اجازت شریعت تو نہیں دیتی ہے لیکن ان کے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہاں پر ایک راستہ یہ نکال لینا چاہیے، اگر یہ خود ساختہ جو مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے خود ساختہ، جیسے عورتیں کہہ رہی ہیں حاملہ عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے اور لوہے کو نہیں چھونا چاہیے، تو اگر ان کے یہ خود ساختہ جو مسائل ہیں اگر ان پر عمل کرنے سے یہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہے ہیں، اور اگر ہمارا شرعی طور پر کوئی نقصان نہیں ہے تو ان پر عمل بھی کر سکتے ہیں ہم، کوئی مذائقہ یا کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ باہر نہیں نکلنا چاہیے سورج گرہن ہو، اگر باہر نکلیں گے تو بچہ اندھا پیدا ہوگا، نابینا پیدا ہوگا، تو باہر نہ نکلنے میں شرعی اعتبار پر کوئی قباحت نہیں ہے، یہ فعل ہمارا شریعت سے نہیں ٹکرا رہا ہے، ہم باہر نکلیں تب کوئی ثواب یا عذاب نہیں، گھر میں بیٹھ رہے ہیں تب کوئی ثواب یا عذاب نہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے کچھ بزرگ لوگ یہ کریں باہر نہیں نکلنا چاہیے، تو نہیں نکلنا ہمارا یہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہا ہے، تو اگر ایسے میں اگر اس بات پر ہم عمل بھی کر لیتے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، آپ بیٹھے رہیں۔ ایک طرح سے کہیں یہ ذہن سازی ہوگی، مثال کے طور پر اگر بچہ کوئی نقص والا پیدا ہونا ہوتا تو اس کے الگ اسباب ہوتے ہیں، وہ کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں، بھئی بچہ نابینا بھی پیدا ہو سکتا ہے، بچہ وکلانگ بھی پیدا ہو سکتا ہے، ہاتھ یا پیر سے کوئی معذور بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی الگ کوئی نہ کوئی وجوہات رہتی ہیں۔ اگر اللہ کو دنیا میں اسی طریقے سے بھیجنا تو ان کی کچھ نہ کچھ وجوہات رہتی ہیں اور اس طرح سے ہوتے۔ لیکن اگر کوئی سورج گرہن میں باہر نہ نکلے تو شرعی اعتبار سے تو کوئی قباحت نہیں ہے، بیٹھی رہے۔ لیکن اگر باہر نکل گئی، وہ جیسے زبردستی کرتے نہیں صاحب ان کی بات کو جھٹلانا ہے اور باہر نکلو، نکل گئی، اب اس کے بچے کو نابینا پیدا ہونا ہی تھا، اندھا پیدا ہونا ہی تھا، اب پیدا ہو گیا وہ نابینا یا اندھا، تو اب لوگ کہیں گے دیکھ تو نے بات نہیں مانی، تم شریعت پر ہی ڈٹے رہے اور یہ دیکھو نابینا پیدا ہو گیا، جبکہ اس وجہ سے نہیں ہوا، اگرچہ کسی اور وجہ سے ہو گیا، لیکن اب اس کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، کہیں نہ کہیں اس کی ایمان کی جو پختگی تھی اس میں تذبذب پیدا ہوگا، ہاں یار کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہو گیا میرا بچہ نابینا پیدا، ایک ایمان میں کمزوری پیدا ہوگا کہ کہیں یہ وجہ تو نہیں رہی، کیونکہ لوگ کہیں گے نہ نکلتا تو اچھا تھا، پھر کہیں ذہن میں اس کے یہ نہ آ جائے شاید میں نہ نکلتا تو اچھا تھا، نکلنے کی وجہ سے ہو گیا تو وہ غلط ہوگا۔ اس لیے اگر اس پر آپ احتیاط کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت سے تمہارا احتیاط کرنا نہ ٹکرا رہا ہو تو آپ بالکل احتیاط کریں، اور اگر ہاں کوئی کام آپ کا شریعت سے ٹکرا رہا ہو تو پھر اس میں آپ اس احتیاط کو نہیں مانیں گے جو آپ کا شریعت سے ٹکرا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس میرے مسئلے کو مکمل طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔